ٹرمپ کی ایران کو معاہدہ قبول کرنے کے لیے پھر دھمکی۔ کہا اگر ایران طے شدہ شرائط مان لیتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ آب ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی اگر ایران معاہدے کو تسلیم کر لیتا ہے جس پر اتفاق ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑا اگر ہوگا۔ اگر ایران نے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو بمباری دوبارہ شروع ہوگی۔ بدقسمتی سے اس کی شدت اور سطح پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا۔ فیصلہ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر کیا گیا۔ امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبنائے ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہرمز کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی ضوابط کا احترام کرنے پر بحری جہازوں کے کپتانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان پر پاکستان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت اور بروقت فیصلے کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور برادر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کو خطے میں امن کے لیے اہم قرار دیا۔ پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت۔ ٹکراؤ سے مفاہمت، امریکہ اور ایران فیصلہ کن موڑ پر۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ ایران آئندہ 48 گھنٹے میں امریکہ کو اہم نکات پر جواب دے سکتا ہے۔ مجوزہ ڈیل کے تحت ایران جوہری افزودگی عارضی طور پر روکے گا۔ امریکہ ایران پر پابندیاں ہٹانے اور منجمد اربوں ڈالر جاری کرنے پر غور کرے گا۔ آبنائے ہرمز میں نقل و حرکت پر پابندیوں کا خاتمہ بھی گفتگو میں شامل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے 14 نکاتی امن منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یقین ہے ایران امریکہ مذاکرات دیر پا امن میں بدلیں گے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کو ایک میز پر بٹھا کر تاریخ رقم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل نے فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ پاکستان نے امن کے لیے دنیا میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا عراقی وزیر اعظم سے کہا ہے امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے۔ یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملوں کی تردید کر دی۔ ایران کے مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا ہے کہ امارات کے وزیر دفاع کی رپورٹ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیں گے۔ آپ کا ملک امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہ بنے، ایسا ہوا تو یہ امت مسلمہ کے ساتھ غداری ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل اسلام کے دشمن ہیں، خطے میں عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور خود کو مظلوم ظاہر کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ ماضی میں جو بھی ضبط و تحمل دکھایا گیا وہ اماراتی مسلمانوں کی سلامتی کی وجہ سے تھا۔ سعودی عرب کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ سیاسی حل اور مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔
آبنائے ہرمز میں فرانسیسی شپنگ کمپنی کے بحری جہاز پر حملہ۔ کمپنی کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز پیش آیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے متعدد ارکان زخمی ہوئے۔ جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر جہاز سے نکال کر طبی امداد فراہم کی گئی۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جنگ کو ناجائز قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کی بیجنگ میں ملاقات۔ چین کا ایران اور امریکہ سے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو پرامن جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ چین اور ایران قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین خطے میں تناؤ کی شدت کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے۔ مذاکرات جاری رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے فریقین آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کے لیے عالمی برادری کی اپیلوں کا جلد جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ ایک شفاف اور جامع معاہدہ چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی گفتگو۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کے ساتھ کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک انٹرنیشنل واٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو ایران کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ سمندر میں مائنز بچھانا ایک جنگی اقدام ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننے ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر امریکی فورسز نے ایران کے 7 کشتیوں کو تباہ کیا۔ تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلرز ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں WTI 100.6 بیرل میں فروخت۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ UAE مربن خام تیل $106 میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ فی تولہ سونا 11,100 روپے مہنگا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,88,962 روپے ہو گئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 223 روپے بڑھ کر 8,072 روپے ہو گئی۔ ہم نے مارکہ حق جیتا، اب مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ مارکہ ترقی جیتنے کے لیے ٹیم بن کر کام کرنا ہے۔ مضبوط دفاع کے ساتھ معاشی طاقت بھی ناگزیر ہے۔ ترقی کے لیے اجتماعی سوچ اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت اور نفرتوں نے امت کو کمزور کیا۔ تعلیم ہی غربت کے خاتمے اور قوم کی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا، دنیا کے تنازعات کا حل محاذ آرائی نہیں بلکہ سنجیدہ مکالمہ ہے۔ اسلام امن، رواداری اور انسانی عظمت کا علمبردار مذہب ہے۔ موجودہ عالمی حالت میں اسلامی اقدار کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے فروغ میں مثبت کردار ادا کیا۔ دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد ختم ہو جائے۔ علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہو چکی۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب۔ کہا، ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی اشاریے مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت پر گامزن ہو چکی۔ خود انحصاری ہی معاشی استحکام کا اصل راستہ ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے ہر فورم پر فلسطین کا مسئلہ اٹھایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف غیر متزلزل ہے۔ ہماری اجتماعی کوششوں سے غزہ جنگ بندی ممکن ہوئی۔ بھارت پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ بجلی مہنگی ہو تو روپوں میں، سستی ہو تو پیسوں میں۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 پیسے فی یونٹ سستی۔
قیمت میں معمولی کمی مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو مئی کے بلوں میں 1 پیسے فی یونٹ کا ریلیف ملے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 27 پیسے اضافہ مانگا تھا۔ آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے 5 سال کا پلان فراہم کر دیا۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق ریزیلینس فیسیلیبلٹی پروگرام طے ہو چکا ہے۔ آر ایس ایف کے تحت پاکستان کو 28 ماہ میں $1.40 کا قرض ملنا ہے۔ پاکستان کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے بجٹ سے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔ دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی۔ ہائی کورٹ کے آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل تصور ہوں گی۔ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم توہین عدالت کے مقدمات متعلقہ عدالت ہی سنے گی جس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ توہین عدالت کا اختیار عدالت کے وقار اور عملداری سے جڑا ہے۔ سندھ میں پیدائش سے 5 سال کے بچوں کے لیے سماہی 3000 روپے دینے کا فیصلہ۔ ابتدائی بچپن کی نشوونما کا 14 ارب روپے کا بڑا منصوبہ منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نئی نقد امداد کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی ہے۔ غربت کے خاتمے اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے یہ اہم اقدامات ہیں۔ بچوں کی نشوونما کی نگرانی، غذائیت سے متعلق رہنمائی اور تعلیمی تیاری کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کو سراہا۔ دیہات میں بھی ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا مربوط نظام لانے پر اظہار مسرت۔ 3000 سے زائد مراکز صحت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ پہلا سرکاری آٹزم اسکول مریض بچوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ اپنا چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں۔ موسمیاتی تبدیلی اب مستقبل نہیں، آج کی حقیقت ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان کا عالمی کاربن اخراج میں حصہ صرف 1% ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کلائمیٹ انجسٹس کا شکار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی کیمپ کا دورہ، توسیعی منصوبے پر بریفنگ۔ اسلام آباد کو 40% پانی فراہم کرنے والے ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل جامع پلان طلب کر لیا۔ ڈیم کے اطرافی علاقے میں واٹر سپورٹس اور سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کی ہدایت۔ ڈیولپمنٹ سے روزگار اور عالمی معیار کی تفریحی سہولیات کے امکانات پر زور۔ ماہ کے حق کو 1 سال مکمل، شوبز شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ شوبز شخصیات کا ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کا اعتراف۔ شوبز شخصیات نے مسلح افواج کو ملکی سلامتی کی ضامن قرار دے دیا۔ کہا پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج کے جوان سرحد پر ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے پاک فوج اہم کردار ادا کر رہی ہے۔